السلام علیکم ناظرین، اور سمسم ٹی وی میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کمیشن نے جو اپنی سزائیں سنانا شروع کی تھیں اور پلیئرز کے خلاف جو ریکمنڈیشنز دی تھیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد انضمام الحق اور اکرم رضا پہ کمیشن نے اپنی فائنڈنگز دیں۔ راشد لطیف نے کہا تھا کہ یہ دونوں اکرم رضا اور انضمام الحق ان 4 کھلاڑیوں میں شامل تھے، تیسرے وقار یونس بھی تھے، جب سلیم ملک نے انہیں 5واں ون ڈے میچ کرائسٹ چرچ کا جو کہ نیوزی لینڈ کے خلاف تھا وہ ہارنے کی آفر کی تھی راشد لطیف کو۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی کچھ نہ کچھ انوالومنٹ اس میچ کو فکس کرنے میں تھی۔ کمیشن نے پھر یہ مینشن کیا کہ راشد لطیف کی گواہی کو بہت زیادہ ویٹیج تو دیا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ انضمام الحق اور اکرم رضا نے دونوں نے اپنا الزام اپنے اوپر ماننے سے انکار کر دیا تھا اور کوئی ٹھوس ثبوت موجود بھی نہیں تھا، تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ گلٹی تھے۔ لیکن کمیشن نے ریکمینڈ کیا کہ ان دونوں کھلاڑیوں کو وارننگ دی جائے، انہیں آبزرویشن میں رکھا جائے، ان پر کڑی نظر رکھی جائے اور ان کے فائنینشیل معاملات کی بھی انویسٹیگیشن کی جائے۔ اس کے علاوہ کرائسٹ چرچ میچ کا یہ مینشن کیا گیا کہ ایک کنسنسس یہ تھا کہ یہ کھلاڑی کافی زیادہ دباؤ سے گزرے ہیں، اور یہ ماننے والی بات ہے کہ ان کھلاڑیوں نے بہت سارے میچز کھیلے ہیں، اس لیے انہیں کچھ یاد رکھنا یا یاد کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ بھی مینشن کیا گیا کہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان میں سے ایک کو یہ یاد تھا کہ میچ کے دن موسم کیسا تھا، لیکن اس کو اور کچھ یاد نہیں تھا۔ کمیشن نے یہ لکھا کہ کمیشن یہ مانتا ہے کہ یہ کھلاڑی جتنا بتا رہے ہیں اس سے زیادہ ہی جانتے ہیں، لیکن وہ بتا نہیں رہے، اور کیونکہ انہوں نے کمیشن کی مدد نہیں کی یا وہ کھل کر سامنے نہیں آئے، ان کھلاڑیوں کو بھی 1 لاکھ روپیہ فائن کیا جاتا ہے، اور ان دونوں کھلاڑیوں کو بھی انڈر آبزرویشن رکھا جائے، نظر میں رکھا جائے۔ اس کے بعد باسط علی پہ بات ہوئی۔ انتخاب عالم نے اسٹیٹ کیا تھا کہ جب پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف میچ کھیلا تھا سنگر ٹرافی کا سری لنکا میں 93-94 میں، تو وہ میچ پاکستان حالانکہ بڑی اچھی فارم میں تھا پھر بھی ہار گیا تھا۔ یہ وہی میچ ہے جس میں سلیم پرویز نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے سلیم ملک کو مشتاق احمد کے ساتھ $100,000 دیے تھے تاکہ وہ میچ ہار جائیں۔ انتخاب عالم نے کہا کہ میچ کے بعد جب ٹیم ہوٹل گئی تو انہیں کال آئی جس نے اپنا نام نہیں بتایا، لیکن اس نے یہ مینشن کیا کہ اس نے 40 لاکھ روپیہ ہارا ہے 4 سے 5 کھلاڑیوں کی وجہ سے۔ تو انہوں نے سلیم ملک، وقار یونس، باسط علی کو اپنے کمرے میں بلایا۔ انتخاب عالم کا کہنا تھا کہ سلیم ملک اور وقار یونس نے تو میچ فکسنگ کا الزام ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن باسط علی نے یہ مان لیا تھا کہ وہ انوالو ہیں میچ فکسنگ میں۔ انتخاب عالم نے جو اپنی ٹور رپورٹ جمع کرائی تھی ساؤتھ افریقہ اور زمبابوے کے دورے 1994-1995 کے بعد 94-95 کے بعد، اس ٹور کی رپورٹ میں بھی یہ بات مینشن کی تھی انتخاب عالم نے کہ باسط علی پاکستان کی ٹیم میں ایک واحد کھلاڑی ہے جس نے یہ مانا ہے کہ اس نے میچ فکسنگ کی ہے۔ کمیشن نے مینشن کیا کہ باسط علی بھی ایک کھلاڑی ہے ان 4 کھلاڑیوں میں سے جو کہ اس وقت کمرے میں موجود تھے راشد لطیف کے مطابق جب انہیں سلیم ملک نے میچ ہارنے کی آفر کی تھی۔ باسط علی کو اس ٹائم پہ جونڈس ہو گیا تھا اور وہ یہ کنفرم کرنے کے لیے یا ڈینائی کرنے کے لیے موجود نہیں تھے۔ کمیشن کی ڈیڈ لائن کی وجہ سے اس لیڈ کو فالو نہیں کیا گیا تھا۔ باسط علی نے بعد میں ڈینائی کیا کہ انہوں نے کبھی بھی انتخاب عالم کے سامنے کوئی کنفیشن کیا یا کوئی بات مانی ہے۔ کمیشن نے مینشن کیا کہ ایک تو یہ بات کہ باسط علی نے ڈینائی کیا ہے، انہوں نے الزام ماننے سے انکار کیا، اور دوسرا یہ کہ انتخاب عالم کو اپنی مینیجر کی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا تھا مس مینجمنٹ اور میچ فکسنگ کی رپورٹس کو بہتر طریقے سے انویسٹیگیٹ نہ کرنے کی نیگلیجنس کی وجہ سے، تو اس لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ باسط علی کو گلٹی فاؤنڈ آؤٹ کیا جائے اور یہ ڈکلیئر کیا جائے کہ باسط علی ملزم ہے۔ کمیشن نے یہ بھی مینشن کیا کہ کیونکہ باسط علی ریٹائر ہو چکے ہیں، انہوں نے کرکٹ سے اپنے آپ کو دور کر لیا، تو اس بات پہ ان پہ الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ انہوں نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا نام بدنام کرنے کی یا کھیل کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے یہ کمیشن یہ مانتا ہے کہ کوئی اسٹرانگ ایکشن باسط علی کے خلاف نہیں لینا چاہیے۔ باسط علی نے اپنی ڈگنیٹی اور کامن سینس کا استعمال کرتے ہوئے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، اس لیے انہیں اس بات کی اجازت دینی چاہیے جب تک بھی وہ کرکٹ سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد زاہد فضل کے بارے میں کمیشن نے لکھا، زاہد فضل کو وہ میسنجر کہا جاتا ہے جو سلیم ملک کی طرف سے سعید انور کے پاس گیا تھا میچ فکسنگ کرنے کے لیے، میچ فکسنگ کی آفر کرنے کے لیے سری لنکا کے خلاف سنگر ٹرافی میں سری لنکا میں۔ انڈائریکٹلی کہا جاتا ہے کہ وہ میچ فکسنگ میں ملوث تھے۔ انہیں کمیشن کی طرف سے بلایا گیا اور انہوں نے حلف لیتے ہوئے یہ بات ڈینائی کی کہ انہوں نے کوئی بھی میسج کسی کو دیا ہے جس میں کچھ سسپیشیس تھا یا ڈاؤٹ فل تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو میسج وہ سعید انور کے پاس لے کے گئے تھے وہ یہ تھا،
سنگلز لیں، باؤنڈریز کی طرف نہ جائیں اور پورے اوورز بیٹنگ کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ میسج صرف ایک ہی دفعہ لے کے گئے تھے، لیکن کمیشن نے مینشن کیا کہ بات اس کے بالکل اپوزٹ جاتی ہے، جو کہ سعید انور کی سٹیٹمنٹ میں ہے کہ انہیں بار بار میسج بھیجا گیا تھا۔ کمیشن نے مینشن کیا کہ یہ کوئی سسپیشس بات نہیں ہے اور ان کے بیانات میں اتنا تضاد ہے کہ اسے کوئی ٹھوس ثبوت کے طور پر آپ مان نہیں سکتے۔ کمیشن نے مینشن کیا کہ کسی بھی ٹھوس ثبوت کے نہ ہونے پہ زاہد فضل کو میچ فکسنگ کے الزام سے بری کیا جاتا ہے۔ کمیشن نے یہ مینشن کیا کہ کیونکہ کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے، اس لیے زاہد فضل کو میچ فکسنگ کے الزام میں ملزم نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اس کے بعد سعید انور کی بات ہوئی۔ سنگر ٹرافی کے میچ میں آسٹریلیا کے خلاف سعید انور کو سلیم ملک کی طرف سے زاہد فضل کے تھرو میسج دیا گیا تھا۔ یہ الزام عامر سہیل نے لگایا تھا اور دوسرے لوگوں نے بھی لگایا تھا کہ سلیم ملک کی طرف سے یہ میسج آ رہا تھا کہ یا تو آؤٹ ہو جاؤ یا اس طرح کا کچھ کرو۔ سعید انور نے اس بات سے انکار کیا تھا کہ کوئی ایسا سسپیشس میسج ان کو آیا تھا۔ ان کو اس بیان میں سپورٹ کیا تھا زاہد فضل کے بیان نے، انہوں نے بھی یہ ماننے سے انکار کیا تھا کہ ایسا کچھ ہوا تھا۔ سعید انور نے اپنی مزید ایک سٹیٹمنٹ میں یہ کہا تھا کہ میسج صرف یہ تھا کہ دھیان سے کھیلو، لیکن سعید انور نے کہا تھا کہ وہ بہت حیران ہوئے تھے جب انہیں بار بار یہ میسج ملا تھا، حالانکہ وہ بہت اچھا کھیل رہے تھے اور اپنا 50 مکمل کرنے والے تھے۔ سعید انور نے اس کے باوجود کریمپس ڈیولپ کر لیے، ان کی ٹانگوں میں کریمپس ہو گئے اور وہ ریٹائر ہرٹ ہو کے 43 ناٹ آؤٹ پہ چلے گئے جب پاکستان کی ٹیم 80 رنز پہ 2 وکٹوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور وہ واپس آئے جب پاکستان کے 5 آؤٹ ہوئے 124 رنز پہ، اور وہ واپس آئے اور انہوں نے رنر کے ساتھ بیٹنگ کی، لیکن پھر وہ 46 پہ 3 رنز کے اضافے کے ساتھ آؤٹ ہو گئے۔ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا جب پاکستان چیز کر رہا تھا 179 کا ایک بہت چھوٹا ٹوٹل جو کہ آسٹریلیا نے سیٹ کیا تھا پاکستان کے لیے، اور اینڈ پہ پاکستان کے پاس ایک وکٹ بچی رہ گئی اور پاکستان 151 تک پہنچ چکا تھا، لیکن اوورز ختم ہو گئے اور پاکستان بہت سلو کھیلا۔ جاوید برکی نے یہ سٹیٹ کیا کہ سعید انور نے ان کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ میسج انہیں آؤٹ ہونے کا ملا تھا، اور جاوید برکی نے یہ بھی منشن کیا کہ سعید انور نے ان سے وعدہ کیا کہ یہ بات وہ رائٹنگ میں لکھ کے بھی دے سکتے ہیں، لیکن جاوید برکی کے مطابق اس کے بعد سعید انور ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اب وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے بھائی کو دھمکایا گیا۔ سعید انور نے میسج کیا تھا، اس کا کنٹینٹ کیا تھا، اس بات سے تو انکار کیا، لیکن انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ان کے بھائی کو دھمکیاں ملی تھیں۔ کمیشن نے یہ بھی لکھا کہ جو راشد لطیف نے جو ٹیپس ہینڈ اوور کی تھیں کمیشن کے حوالے کی تھیں، اس میں کچھ تھا جو سعید انور ریویل کرنے والے تھے، کہنے والے تھے، جو مسٹر عارف عباسی جانتے تھے، لیکن سعید انور نے ایسا نہیں کیا۔ عامر سہیل کی سٹیٹمنٹ کے مطابق سعید انور کفارہ دینا چاہتے تھے ساؤتھ افریقہ کے دورے پہ، کیونکہ انہوں نے جو اوپر میچ ڈسکس ہوا ہے اس میچ کو فکس کرنے میں مدد کی تھی۔ سعید انور کو یہ فیلنگ آ رہی تھی، وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ آؤٹ آف فارم ہو گئے ہیں ساؤتھ افریقہ کے دورے پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ نازل ہوا ہے میچ فکسنگ کی وجہ سے۔ یہ بات نہایت اہم ہے کہ ساؤتھ افریقہ کا یہ دورہ جس میں سعید انور اپنی فارم لوز کر گئے تھے، کھو گئے تھے، یہ سنگر ٹرافی کے میچ کے کچھ ہی عرصے بعد تھا، جس میں سعید انور ریٹائر ہرٹ ہو کے چلے گئے تھے بغیر کسی اپیرنٹ ریزن کی وجہ سے، اور 6 نمبر پہ بیٹنگ کرنے واپس آئے تھے جبکہ جیتنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اور اسی میچ کے کچھ عرصے کے بعد یہ ساؤتھ افریقہ کا دورہ تھا جہاں پہ سعید انور آؤٹ آف فارم ہو گئے تھے، ان سے بالکل رن سکور نہیں ہو رہے تھے۔ کمیشن نے مزید یہ مینشن کیا کہ اس کے بارے میں رمیز راجہ نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ میں انٹرم پروب کمیٹی کے سامنے کچھ کہا ہے، اور اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ سعید انور پہ الزام لگایا گیا تھا بیٹنگ کا۔ سعید انور نے 94-95 کے ساؤتھ افریقہ کے دورے کے درمیان ایک دفعہ یہ پچھتاوا ظاہر کیا تھا کہ وہ میچ فکسنگ کی اس کانسپریسی کا حصہ تھے، حالانکہ انہوں نے صاف الفاظ میں یہ ماننے سے گریز کیا تھا کہ وہ میچ فکسنگ میں ملوث تھے۔ کمیشن نے یہ کہا کہ سعید انور کی فیور میں بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سعید انور کلین ہے، سعید انور نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور ایک ٹیپ بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے جو کہ راشد لطیف نے جمع کرائی تھی۔ اس سارے سینیریو کے پیش نظر کمیشن نے یہ محسوس کیا کہ کوئی ایسا کمپیلنگ ایویڈنس یا ٹھوس ثبوت چاہیے تھا جس سے سعید انور کی میچ فکسنگ میں انوالومنٹ کسی پرٹیکولر یا اسپیسیفک میچ میں ثابت ہو سکے، جو کہ موجود نہیں تھا۔ لیکن کمیشن نے کہا کہ اگر سارے ایویڈنس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھا جائے آل ٹوگیدر، تو یہ کمیشن یہ ضرور فیل کرتی ہے اور یقین کرتی ہے کہ سعید انور نے اپنے ایکشن سے اپنے نام اور اپنے کردار پہ شک و شبہ ضرور ڈال دیا تھا۔ اس کے علاوہ کمیشن یہ بھی محسوس کرتی ہے اور فیل کرتی ہے کہ سعید انور کچھ نہ کچھ ایویڈنس اور کچھ نہ کچھ ثبوت
کمیشن سے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس تمام سینیریو میں کمیشن نے یہ ریکمینڈ کیا کہ سعید انور کو بھی 1,00,000 روپیہ فائن کیا جائے اور ان کو بھی کڑی نظر میں رکھا جائے، آبزرویشن میں رکھا جائے۔ اس کے بعد اعجاز احمد کی بات ہوئی۔ عطاء الرحمان نے اپنی ایفیڈیوٹ میں اسٹیٹ کیا تھا کہ کرائسٹ چرچ میچ میں نیوزی لینڈ میں وہ میچ فکس کیا گیا تھا اعجاز احمد کی طرف سے اور ظفر علی عرف جوجو کی طرف سے۔ اعجاز نامی شخص کے ساتھ فون پہ بات کر رہے تھے۔ راشد لطیف کا یہ ماننا تھا کہ یہ اعجاز نامی شخص اعجاز احمد ہی تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ اعجاز احمد ہی تھا۔ انتخاب عالم نے کورٹ میں جو اپنی اسٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے مینشن کیا اعجاز احمد کو ان چند کھلاڑیوں میں سے جو ان کے مطابق میچ فکسنگ اور بیٹنگ میں ملوث تھے، لیکن اس کے علاوہ انتخاب عالم نے اپنی ایلیگیشن اور اپنے الزام کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی ثبوت جمع نہیں کرایا۔ اعجاز احمد کو کہا جاتا تھا کہ وہ گیملر سے، بکیز سے ان کا کافی گہرا تعلق ہے اور وہ ان کے ساتھ دوروں پر گھلتے ملتے بھی ہیں، لیکن اعجاز احمد نے یہ ڈینائی کیا اور اس بات سے صاف انکار کیا۔ ہارون رشید کے مطابق سری لنکا کے خلاف ورلڈ کپ کا جو میچ ہوا تھا لاہور میں 97 اور 98 میں، اس میں اعجاز احمد کا ایک بہت میجر رول تھا بیٹنگ کو سلو ڈاؤن کرنے میں۔ اعجاز احمد نے اس میچ میں 94 رنز بنائے تھے 110 بولز پہ اور پاکستان وہ میچ ہار گیا تھا۔ کمیشن نے کہا کہ بہت کم ثبوت ہے یہ سپورٹ کرنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اعجاز احمد میچ فکسنگ یا کسی اسپیسیفک میچ کی فکسنگ میں ملوث ہیں۔ عطاء الرحمان کی اسٹیٹمنٹ کو اس لیے خاطر خواہ نہیں سمجھا گیا کہ انہوں نے بارہا بیان دیے اور بارہا اگین اینڈ اگین وہ اپنے بیان سے پلٹے اور مکر گئے۔ راشد لطیف نے بھی یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا تھا کہ اعجاز احمد ہی وہ شخص تھے جس اعجاز نامی شخص سے سلیم ملک فون پہ بات کر رہے تھے۔ باقی جو تمام الزامات ہیں ان کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہارون رشید کا الزام بھی کمیشن کے مطابق ایک صرف کہی سنی بات ہی تھی۔ کمیشن کے مطابق کسی بھی وکٹ پہ ایک کھلاڑی جو 110 بولز پہ 94 رن سکور کرے، اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے میچ فکسنگ کی ہے یا میچ سلو ڈاؤن کیا۔ اس لیے کمیشن نے فیصلہ کیا کہ اعجاز احمد میچ فکسنگ میں گلٹی نہیں قرار دیے جا سکتے، کوئی ایکشن ان کے خلاف نہیں لیا جا سکتا، لیکن کمیشن نے یہ مینشن کیا کہ باقی کھلاڑیوں کی طرح ان کو بھی اپنے پرسنل فائنینشیل معاملات وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو پیش کرنے ہوں گے اور انہیں یہ بھی خیال کرنا ہوگا کہ بگیز کے ساتھ ان کا نام نہ جڑے۔ اس کے بعد باری آئی عطاء الرحمان کی۔ عطاء کے بارے میں کمیشن نے یہ فیل کیا کہ عطاء الرحمان کے خلاف تو ایک الگ سیپریٹ الزامات بھی ہیں۔ میچ فکسنگ کے چارج پہ کمیشن کے پاس عطاء الرحمان کی کنفیشن تھی، لیکن جس سے وہ بعد میں پلٹ گئے تھے، لیکن کمیشن نے کہا کہ عطاء الرحمان کے اس کنفیشن پہ ابھی بھی یقین کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ان کا کو ایکیوز تھا وسیم اکرم، جس پہ انہوں نے خود بھی الزام لگایا تھا، اس پہ ان کا کنفیشن نہیں مانا جا سکتا۔ کمیشن کے مطابق عطاء الرحمان کے پہلے ایفیڈیوٹ پہ یقین کریں تو کمیشن ان پہ لائف بین ریکمینڈ کرتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ سے، اور یہ بھی کہا گیا مزید کہ ان کے اس ایکشن کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا دنیا میں نام بدنام ہوا ہے اور انہوں نے اس کھیل کو بھی بدنام کیا ہے۔ اس لیے عطاء الرحمان کو 4,00,000 روپیہ فائن کیا گیا، اس جرمانے سے 2 گنا زیادہ جرمانہ جو انہوں نے کلیم کیا تھا کہ انہوں نے وسیم اکرم سے لیا۔ اس کے بعد ثقلین مشتاق کو ڈسکس کیا گیا۔ ہارون رشید نے اسٹیٹ کیا تھا کہ ثقلین مشتاق نے انڈیا کے خلاف کراچی کے ون ڈے میچ میں مشکوک بولنگ کی تھی، انہوں نے 16-17 رنز دیے تھے ٹیل اینڈرز کو اپنے آخری اوور میں میچ ہارنے کے لیے۔ ثقلین مشتاق نے اپنی ایکسپلینیشن میں اپنے جواب میں کہا تھا کہ وہ بال کو صحیح طرح گرپ نہیں کر سک رہے تھے، اور انہوں نے کیونکہ امپائرز نے بال چینج کر دیا تھا بال کی کنڈیشنز کی وجہ سے، انہیں ایک نیا بال دیا گیا تھا۔ کمیشن نے کہا کہ کمیشن ثقلین مشتاق کی یہ ایکسپلینیشن اور یہ جواب قبول کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جو ثقلین مشتاق کی کریڈیبلٹی پہ ڈاؤٹ کریٹ کر سکے، بلکہ ثقلین مشتاق کے لیے کمپلیمنٹ کہا گیا کہ انہیں اتنا اچھا بولر سمجھا جاتا ہے کہ جب وہ رنز کے لیے بھی جاتے ہیں یا انہیں مار پڑتی ہے تو لوگ اس کو شک و شبے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد کمیشن نے پوری ٹیم کو ایز اے ہول ڈسکس کیا اور ریکمنڈیشنز اور فائنڈنگز دیں۔ راشد لطیف نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ پوری ٹیم نیوزی لینڈ میں عاصم مشتبہ اور پاسبلی عامر سہیل کے علاوہ وہ میچ فکسنگ میں ملوث تھی۔ دوسرے کچھ میچز میں بھی لوگوں نے الزام لگائے ہیں پوری ٹیم کے خلاف، لیکن اس کمیشن کو کوئی ایسا ٹھوس ثبوت نہیں ملتا جو سپورٹ کر سکے
ان الزامات کو۔ 3 سے 4 کھلاڑیوں کے خلاف جو الزامات ہیں وہ صرف کہیں سنی باتیں لگ رہی ہیں۔ کمیشن نے مینشن کیا کہ کمیشن نے سعید انور کی وہ بات جو انہوں نے راشد لطیف کی ٹیپ میں کہی تھی اس میں ان کو بہت زیادہ سچ نظر آتا ہے۔ جب راشد لطیف کی ٹیپ میں سعید انور نے یہ کہا تھا کہ اس وقت سب کو سب پر شک ہو رہا ہے۔ دیگر کرکٹ ایکسپرٹس جو کہ عمران خان، جاوید میاں تھے، انہوں نے اسٹیٹ کیا ہے کہ ایک میچ کو فکس کرنے کے لیے کم از کم 5 سے 7 کھلاڑیوں کو خریدنا پڑتا ہے، اور جیسا کہ اوپر دیکھا جا سکتا ہے اس کمیشن کو کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکے بہت سے کھلاڑیوں کے خلاف، اس لیے پوری ٹیم کو بلیم نہیں کیا جا سکتا اور ان کو اس الزام سے کلیئر کیا جاتا ہے۔ کئیوں رپورٹ میں یہ بات بھی مینشن کی گئی کہ جو اب ٹیم کھیل رہی ہے وہ نوجوان ٹیم ہے اور یوتھ کی طرف جا رہی ہے، فیوچر کی طرف جا رہی ہے، بہت چھوٹے ہیں، کم عمر کھلاڑی ہیں، اور خیال رکھنا چاہیے ان کا کہ وہ کسی غلط راستے پہ نہ چل پڑیں۔ اس کے بارے میں جو ریکمنڈیشنز دی گئی تھیں وہ آگے رپورٹ میں ہیں۔ سب سے پہلے کمیشن نے مینشن کیا کہ یہ کمیشن اعتراف کرنا چاہتی ہے، اکنالج کرنا چاہتی ہے راشد لطیف کو۔ کچھ ریزرویشن تو تھی کمیشن کو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے ثبوت کمیشن کو فراہم کیے ہیں اس لیے کمیشن نے کہا کہ راشد لطیف کو جو فون ٹیپ کرنے پہ الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ سزا ملنی چاہیے، اس سے ان کو امیونٹی دی جاتی ہے۔ اور کمیشن نے کہا کہ وہ جو کچھ راشد لطیف نے کیا تھا ٹیپنگ کا معاملہ، اگر وہ اس لیے کیا تھا کہ کمیشن کے سامنے وہ گفتگو لائی جا سکے تو پھر راشد لطیف کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ رپورٹ میں کمیشن کی طرف سے یہ بھی مینشن کیا گیا کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے کمیشن کے ساتھ بالکل کوآپریٹ نہیں کیا اور وہ ان کوآپریٹو تھے اور وہ سامنے نہیں آئے۔ کمیشن نے کہا کہ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کو بھی ڈسکس کیا جائے جن لوگوں نے بہت سے وعدے کیے تھے ثبوت لانے کے، لیکن نہ تو وہ ثبوت کوئی ٹھوس ثبوت سامنے لا سکے، نہ زیادہ ثبوت سامنے لا سکے۔ کمیشن نے عامر سہیل کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے پبلک میں، انہوں نے عوام میں بہت سے وعدے کیے تھے، بہت سے انٹرویوز دیے تھے ٹی وی چینلز پہ، لیکن جب کورٹ میں ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ شو نہیں کی۔ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا تو انہیں چپ رہنا چاہیے تھا اس معاملے پہ۔ اس کے بعد وہ مزید الزام لے کے سامنے آئے جو کہ انہیں پہلے ہی لے آنے چاہیے تھے۔ کمیشن کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر لوگوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا تو انہیں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے پبلک میں۔ کمیشن نے یہ بھی کہا کہ عامر سہیل نے اپنے ایکشن سے اس کیس کو بھی ویک کیا اور جن لوگوں پہ انہوں نے کرپشن کے الزام لگائے تھے ان کے ساتھ بعد میں ہنسی خوشی کھیل کے ان کے ہی نام کو فائدہ پہنچایا۔ کمیشن نے بھی فیل کیا اور مینشن کیا کہ بہت سی دفعہ کمیشن کو یہ فیل ہوا کہ بہت سے لوگ جو کمیشن کے سامنے اپیئر ہوئے وہ سچ نہیں بتا رہے تھے یا پورا سچ نہیں بتا رہے تھے۔ کچھ انہیں لگا کہ بنائی گئی تھیں اور کچھ انہیں لگا کہ صرف جھوٹے الزامات تھے۔ وقار یونس کی ایگزامپل دی گئی رپورٹ میں کہ انہوں نے شروع میں یہ کہا کہ انہوں نے کبھی کسی کی میچ فکسنگ میں انوالومنٹ کے بارے میں سنا بھی نہیں ہے۔ انضمام الحق نے بھی اسی طرح سے یہ کہا کہ انہیں امنیزیا ہے اور انہوں نے کہا کہ انہیں کچھ یاد نہیں ہے۔ ان دونوں کو ایک سخت وارننگ دی گئی اور زور ڈالا گیا کہ وہ سچ بولیں، لیکن اس کے باوجود یہ بات ڈاؤٹ فل ہے کہ ان دونوں نے سچ بولا تھا یا پورا سچ بولا تھا۔ یہ کمیشن فیل کرتی ہے کہ کچھ لوگوں کی، کچھ پلیئرز کی طرف لوئلٹی ہے، وفاداری ہے جن کے ساتھ وہ کھیلے ہیں اور وہ اس لیے ان کے خلاف کچھ بولنا نہیں چاہتے۔ کمیشن نے یہ فیل کیا کہ کسی کو سچ بولنے کے لیے زور نہیں ڈالا جانا چاہیے۔ جب لوگوں کے خلاف کسی کی کرپشن کا کوئی ثبوت ہوتا ہے یا انہیں کچھ سچ پتہ ہوتا ہے تو انہیں خود بتا دینا چاہیے۔ کمیشن نے یہ بھی نوٹ کیا اور کہا کہ اس بات کا بھی نوٹس لینا چاہیے کہ مسٹر آصف اقبال کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ ان کا نام سب سے زیادہ میچ فکسنگ کے بارے میں سامنے آیا اور ایز اے پہلا پاکستانی جو کہ میچ فکسنگ میں انوالو تھا اس میں سامنے آیا جب ایلیگیشنز لگ رہے تھے میچ فکسنگ کے، گیمبلنگ کے، شارجہ میں، وہاں پہ بھی ان کا نام سامنے آیا تھا۔ احتساب بیورو کی رپورٹ میں بھی ان کے بارے میں بات کی گئی ہے، پھر بھی اس کے باوجود وہ کبھی سامنے نہیں آئے اپنا نام کلیئر کرنے۔ لیگلی آصف اقبال کو سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مورلی آصف اقبال کو اپنا نام کلیئر کرنے سامنے آنا چاہیے تھا۔ آسٹریلین کرکٹ بورڈ کی ایٹیٹیوڈ کی بھی تعریف کی گئی، لیکن کچھ ریزرویشن بھی شو کی گئی کمیشن کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ شروع میں انہوں نے کسی کھلاڑی کو جسٹس ابراہیم کے سامنے کراس ایگزامینیشن کے لیے پیش نہیں کیا، لیکن یہ سراہا گیا کہ انہوں نے ابراہیم انکوائری کو آسٹریلیا آنے کی دعوت ضرور دی تھی۔ اور کمیشن نے یہ بھی کہا کہ حالانکہ ان کے اپنے کھلاڑیوں کی بدنامی تھی جنہوں نے رشوت لی تھی، اس کے باوجود آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے بہت مدد کی تھی۔ تمام خرچہ جو کہ کمیشن کے ریپریزنٹیٹیوز کے آسٹریلیا جانے پہ ہوا تھا وہ آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے پے کیا تھا، اور ان کی پروٹوکول کی تمام ریکویسٹ وہ بھی مانی تھیں۔ آسٹریلینز نے
پوری طرح سے کمیشن کو آسٹریلیا میں اکوموڈیٹ کیا تھا اور اس بات کو سراہا جانا چاہیے۔ انہوں نے سب کمیشن کو ایک کورٹ روم دیا تھا، قائد اعظم کی تصویر لگا کے، اور پاکستانی کورٹ ڈریس کوڈ کا خیال بھی کیا گیا تھا اور پاکستانی ایویڈنس پروسیجر کو فالو کیا تھا انہوں نے۔ لیکن کمیشن نے یہ لکھا کہ اس بات پہ افسوس کیا جاتا ہے کہ مسٹر مارک وو اور مسٹر شین وون وہ کرکٹ بورڈ سے اوپر نہیں تھے، ان کو والنٹیئر کرنا چاہیے تھا اپنی انوالومنٹ بکیز کے ساتھ بتانے ظاہر کرنے پہ۔ یہ بات مفید ہو سکتی تھی یہ جاننے میں کہ سلیم ملک نے انہیں آفر کیوں کی تھی ٹیسٹ میچ کو ہارنے کے لیے۔ کمیشن نے کہا کہ گیمبلنگ کی کمیونٹی میں مارکیٹ میں یہ مانا جاتا ہے کہ جب سری لنکا میں جون کے ساتھ جو ڈیلنگز ہوئی تھیں شین وون اور مارک وو کی، اس کے بعد ان دونوں کھلاڑیوں کا مارکیٹ میں نام آ گیا تھا کہ یہ ایسے کھلاڑی ہیں جو آسانی سے بک سکتے ہیں یا بک سکتے ہیں، اور جب انہیں گرین لائٹ ملی تھی تو سلیم ملک نے انہیں اپروچ کیا تھا۔ لیکن یہ بھی مینشن کیا گیا کہ سلیم ملک کی آفر کو نہ ماننے پہ ان کو داد دینی چاہیے، لیکن جو انہوں نے انفارمیشن آگے نہیں پہنچائی وہ ان کے خلاف جاتی ہے۔ کمیشن نے اس بات پہ بھی افسوس ظاہر کیا، صد افسوس ظاہر کیا کہ کمیشن کو ورلڈ کپ 1999 کی انکوائری کرنے سے روکا گیا ہے 18 اگست 1999 کی نوٹیفیکیشن کے بعد، حالانکہ 16 اگست 1999 کی نوٹیفیکیشن میں انہیں اس بات کی اجازت دی گئی تھی۔ کمیشن نے لکھا کہ فائنل کی پرفارمنس جس میں پاکستان 132 پہ آؤٹ ہو گیا تھا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے، اور بنگلہ دیش کے خلاف جو ہارا اور بنگلہ دیش کے خلاف جس طرح سے ہارا تھا، اس کے بارے میں بھی تفتیش ہونی چاہیے تھی اور اس بات کو کلیئر کرنا چاہیے۔ کمیشن نے یہ بھی کہا کہ پی سی بی کو ایسا پے اسٹرکچر رکھنا چاہیے جو کہ بجائے کہ سینیورٹی کے مطابق پے کرے، اس کو پرفارمنس کا خیال کرنا چاہیے۔ جو کھلاڑی کم سکور کرے یا اچھا پرفارم نہ کرے اس کا پے اسٹرکچر افیکٹ ہو، تاکہ جب میچ فکسنگ کے لیے وہ کم سکور پہ آؤٹ ہو تو اسے پتہ ہو کہ میں میچ فکسنگ میں تو پیسہ لے لوں گا، لیکن جب میں کم سکور پہ آؤٹ ہوں گا تو میری پے افیکٹ ہوگی۔ انہوں نے کہا ایسا کرنے سے جو نئے سٹارز آ رہے ہیں، اپ کمنگ سٹارز آ رہے ہیں، ان کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ ان کو پرفارمنس کے باوجود صرف جونیئر ہونے کی بنا پہ کم پیسے مل رہے ہیں۔ کمیشن نے یہ بھی کہا کہ جو بھی گواہی دینے وٹنسز آئے ہیں ان سب کو ان کا پیسہ اور ایکسپینسز جو ان کے لگے ہیں وہ واپس کرنے چاہیے کمیشن کی طرف سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے پاکستان میں گیمبلنگ کو۔ کمیشن نے یہ بھی کہا کہ ایک تھورو مزید ڈیپ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ڈومیسٹک میچز کی میچ فکسنگ کے الزامات پہ، اور راشد لطیف نے جو ٹیپ جمع کرائی تھیں اس کی ویریفیکیشن پہ۔ کمیشن نے جنرل پبلک کا بھی ذکر کیا کہ اب یہ معاملہ اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے اور پبلک کو بھی برداشت کرنا چاہیے جب ان کی ٹیم ہارتی ہے، جیسا کہ وہ جیت پہ خوشی مناتے ہیں ان کو ہار کو بھی قبول کرنا چاہیے اور بغیر سوچے سمجھے کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے۔ کمیشن نے یہ بھی مینشن کیا کہ جو لوگ اپنے ہیروز سے ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کرکٹرز بھی صرف کرکٹرز ہیں، اس لیے انہیں کہا گیا اور یہ تجویز دی گئی کہ جب وہ کرٹیسائز یا ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ سوچ سمجھ کے کریں۔